بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، مگر جس شخص پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ پر یقین ہے، لیکن جس نے دل کھول کر کفر اختیار کر لیا، سو ان پر اللہ کا غصہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی سزا، جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلایا جائے، اللہ جل شانہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں جو شخص ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے اس کی سزا کا ذکر فرمایا، اور اس شخص کا جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اہل مکہ کو بہت ناگوار ہوا۔ وہ اس کو نئی بات سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو محبوب جانتے تھے، لیکن توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو قبول کر لیتے تھے، ان کے ستانے میں تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ابتدا جن حضرات نے اسلام قبول کیا، ان میں عموماً وہ لوگ تھے جو دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان میں وہ حضرات بھی تھے جو غلام تھے یا باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان کے مارنے پیٹنے میں مشرکین مکہ ذرا سی کسر بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب، حضرت عمار اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہم اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا انہی تکلیف اٹھانے والے حضرات میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اپنا اسلام ظاہر کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمار اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے فرمائی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کا ذریعہ ان کی قوم کو بنا دیا۔ باقی حضرات کو مشرکین مکہ نے لوہے کی زریں پہنا پہنا کر دھوم میں ڈال دیا۔ مشرکین ان سے کہتے تھے کہ ایمان سے پھر جاؤ اور کفر کا کلمہ کہہ دو، ورنہ اسی عذاب میں رہو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب نے صرف زبانی طور پر مشرکین کے کہنے کے مطابق بعض کلمات کہہ دیے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے زبان سے بھی کوئی کفریہ کلمہ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بالکل ہی بے حقیقت بنا دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والدین کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ ان کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہیدہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ اسی موقع پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور انہی حضرات کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے دل سے ایمان پر یقین ہوتے ہوئے کافروں کی مار سے بچنے کی وجہ سے ظاہری طور پر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا خبر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے۔ پھر بیان کیا، آج میں اس وقت چھوٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں اس وقت چھوٹا ہوں، جبکہ آپ کے بارے میں غلط کلمات استعمال کیے اور ان کے معبودوں کی خیر کے ساتھ یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کیا، دل تو ایمان کے ساتھ پر یقین ہے۔ فرمایا، اگر وہ لوگ پھر ایسی ہی تکلیف دینے لگے
تو پھر ایسے کلمات کہہ دینا۔ اس پر آیت کریمہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان نازل۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے پھر مرتد ہو جائے اور یہ مرتد ہونا دل سے ہو تو ایسے شخص پر اللہ کا غصہ ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دوسری بات یہ بتایا کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا کہ کفر اختیار کر لیا اور اس نے جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ دیا تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن اگر تکلیف کو جھیل جائے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا شہید ہو جائے جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والدین نے اختیار کیا، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ مسلمہ کذاب کے آدمیوں نے 2 مسلمانوں کو پکڑ لیا اور انہیں مسلمہ کے پاس لے آئے۔ مسلمہ نے ایک سے پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم محمد کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کانوں پر ہاتھ دھر کر اشارہ کر دیا کہ میں بہرا ہوں۔ اس پر مسلمہ نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر دوسرے سے اسی طرح سوال کیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے اس پر بھی ہاں کر لیا، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ساتھی جو مقتول ہو گیا وہ تو ایمان پر گزر گیا، یعنی دل سے بھی مومن رہا اور زبان سے بھی کوئی کلمہ ایمان کے خلاف نہیں کہا، اور تو نے رخصت یعنی شرعی اجازت پر عمل کر دیا۔ واضح رہے کہ محض یوں ہی ڈرانے دھمکانے کا نام اقرا نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد یا جماعت یوں کہے کہ اتنا ماریں گے کہ کوئی نہ کوئی عضو تلف کر دیں گے یا قتل کر دیں گے، اور وہ واقعی اس پر قادر بھی ہوں، اور جس سے کہا ہے بھاگنے پر قدرت نہ رکھتا، ایسی صورت میں بھی صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دینے کی اجازت ہے۔ دل ہر حال میں ایمان سے سرشار اور لبریز رہنا لازم ہے۔ عبداللہ بن ابی سرح جن کا ذکر اوپر ہوا، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب تھے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا تو مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں خدمت عالی میں لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ گو وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن آیت شریفہ میں جو وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فرمایا، اس کا مضمون اور اس کا حکم تا ابداً باقی ہے۔ جو شخص پہلے ہی سے دل سے کافر ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفر اختیار کر لے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اگر کسی صاحب اقتدار نے مردار خنزیر کھانے سے یا شراب پینے پر مجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گا تو مار ڈالوں گا یا کوئی عضو کاٹ دوں گا، اور اندازہ ہے کہ مذاق میں یا محض دھمکی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسے موقع پر حرام کھانا پینا فرض ہے۔ اگر حرام نہ کھایا اور زبردستی کرنے والے نے قتل کر دیا